یہ جو آپ نے سوال کیا ہے جنگ کے بارے میں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت، ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے پر تولتا آ رہا ہے۔ امریکہ بھی اور اسرائیل بھی ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے، کیونکہ باقی تو جو سافٹ ٹارگٹس تھے ان کے اوپر تو انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، تو ایران چونکہ اتنا سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نہیں ہے اور اس نے ریزسٹنس ہمیشہ سے دکھائی ہے، اور اگرچہ اس پر پابندیاں ہیں، ہمارا بھی تیل اور گیس جو ہمارا ہمیں حالانکہ بہت سستا تیل مل سکتا ہے ایران سے، گیس کا بھی پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا انڈیا تک جانی تھی وہ سارا امریکہ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو پاور کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، پاور اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ اس نے جمع کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دنیا ہے، لیکن اب سب سے زیادہ جو مفادات ہیں وہ اس وقت کمرشل مفادات ہیں دنیا میں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہولڈ ہے وہ ملٹی نیشنلز کا ہے۔ اب امریکہ کے پاس جو تیل کے ذخائر ہیں، جس طرح اس کو جہاں کہیں اس کو لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی ریزروز مل سکتے ہیں کسی بھی طرح کے، تو وہ ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اکیلا ان کا مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، ان کے مقاصد کے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت واحدہ ہے۔ اور ہم جو مسلمان، جنہیں مسلمانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند مثال دے کر قرار دیا کہ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو گویا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، لیکن ہو اب یہ رہا ہے کہ جو سارا جسم الگ الگ ہمارا جو نظام ہو گیا ہے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، ہر بندہ عربوں کو کے اوپر اس نے اپنا ہولڈ جما لیا۔ ایک تو عربوں کو اپنے جو ریسورسز، وہ جو جتنی بھی اکوپمنٹ کوشش کرتا ہے بیچنے کی، ان کے تیل کے جتنے ریزروز ہیں اور جتنی انویسٹمنٹ ہے، بلینز اور ٹریلینز جو ہے وہ انہوں نے اپنے ملکوں میں ان سے انویسٹ کروایا ہوا ہے۔ ادھر جو بحری بیڑے اڈے انہوں نے ان کی حفاظت کے نام پر انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں۔ اب ان اڈوں کو لینے کا مقصد کیا ہے کہ ان کی اس کی پریزنس ہے، گویا کہ اب وہ فزیکلی اگرچہ پورے طور پر وہ اس کو قبضہ کرنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ اس کی ساری یہ پاور کے جو سارے اس کی وجہ سے وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو ایران سافٹ ٹارگٹ کبھی بھی نہیں رہا اس کے لیے، اور جب سے یہ انقلاب ایران میں آیا ہے، مذہبی حکومت قائم ہو گئی، چاہے وہ یہ فقہ کا اختلاف ہے ہمارا تو وہ بہرحال اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن اگرچہ ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ مختلف اختلافات کی بنیاد پر ان کے آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پر زور لگا رہے ہیں، اور ضرورت تو اس بات کی تھی کہ سارے اکٹھے ہو جاتے، ایک ہو جاتے، تو ایک ہو کر جب ان کے سامنے آتے تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کبھی بھی امریکہ کی یا کسی بھی اور طاغوتی قوت کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا۔ لیکن یہ ہماری کمزوریاں ہیں، مسلمانوں کی نا اتفاقی ہے اور اتحاد کا نہ ہونا ہے۔ جب کبھی کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا مسلم سربراہ ایسی کوشش کوئی اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسی بھی اگرچہ ہم بنا چکے ہیں اس میں بھی اس کے کوئی آؤٹ پٹ نہیں، رزلٹ نہیں مل رہے، تو کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے وہ فوراً سے دھمکتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنا دیتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں پھر وہ اتحاد ہو نہیں پاتا۔ مسلمان ملک اگر اڈے نہ دیتے ان کو حفاظت کے نام، اب کمزور بندے کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، کمزور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، نہ اس کی رائے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ اس نے ان کو حفاظت کے نام پر کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے پاس بیٹھیں گے ادھر اور آپ کی حفاظت کریں گے، تو انہوں نے اڈے دے دیے، ادھر ان کی فزیکل ایگزسٹنس انہوں نے اپنی رکھ لی، بیڑے دے دیے فوجی اور سارے میزائل جتنا بھی سارا، تو اصل تو مقصد اس کا قبضے کا تھا، ریسورسز پہ قبضہ، آزادی سے من مرضی سے کچھ بھی نہ کر سکے مسلمان لوگ، تو اس وجہ سے مسلمان لوگ جو ہے وہ مار کھا رہے ہیں۔
اب ایران پر حملہ ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ جو بحری بیڑا سعودی عرب کی حدود میں ہے، یو اے ای کی حدود میں ہے، بحرین کی، قطر کی حدود میں ہے، تو ان حدود سے جب حملہ ہوگا تو وہ صاف ظاہر ان پہ بھی اگر ٹارگٹ کرے گا تو وہ کریں گے، اٹیک کرے گا ایران، ریٹیلیٹ کرے گا ایران اس کے جواب میں مسلمان ملکوں میں موجود امریکی بحری بیڑوں پر، تو صاف ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی جو میزائل لگے گا جا کے اس کے ڈیمیج جو ہوں گے۔ اب انہوں نے طریقے سے اپنے وہ نکال لیے ہیں بحری بیڑے وہاں سے، تو یہ اتنا مسلمان زور ایک دوسرے کے مسئلے کی اختلافات پر لگا رہے ہیں، اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس بات پر لگائیں کہ ہم مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اپنی طاقت کو جمع کر لیں بحیثیت اسلام، بحیثیت مسلمان، تو اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، تو یقیناً کفر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا مسلمان کو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔